ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ عبداللہ ذی الخویصرہ تمیمی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف سے تقسیم کیجیے. اب اس نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اعتراض کر دیا. اس بندے نے ماحول کو خراب نہ کیا کرو میرے بھائیو، ماحول خراب کرو گے کچھ بھی نہیں بچے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں، سوسائٹی کے دفتر میں بیٹھا ہوں آپ سب کے سامنے، اگر کوئی بندہ ماحول کو خراب کرے گا امن میں کوئی بھی نہیں رہے گا، نہ خود ڈسٹرب ہو نہ دوسرے کو ڈسٹرب کرے. امن سے ایک دوسرے کو آنر دو. اگر کسی کی غلطی ہے اس کی اصلاح کریں، اس کو کہہ دے بھائی یہ ہم نے پوائنٹ آؤٹ کی اور اس سے ایکسپلینیشن لے لیں، لیکن خدا را ماحول کو خراب کرنے کی کوشش مت کی جائے. ذو الخویصرہ تمیمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف سے تقسیم کیجیے. اس کے استان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم بخت، اگر میں انصاف نہیں کرتا تو اور کون کر سکتا ہے. انہیں میری ذات پر اعتراض کر دیا. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت عطا فرمائیے میں اس کی گردن اڑا دوں. فرمایا رہنے دو، اس کے کچھ ساتھی ایسے ہیں یا ہوں گے کہ ان کی نمازوں اور ان کے روزوں کے مقابلہ میں تم اپنی نمازوں اور اپنے روزوں کو حقیر جانو گے، لیکن وہ دین سے اس طرح خارج ہوں گے جس طرح تیر نشانہ سے پار نکل جاتا ہے. تیر پھینکنے کے بعد تیر کے پر کو دیکھا جائے گا تو اس میں خون کا کوئی نہ کوئی نشان ہوگا. تیر کے پر کو دیکھا جائے پھل کو دیکھا جائے گا تو اس میں بھی خون کا کوئی اثر نہ ہوگا. تیر کی باڑ کو دیکھا جائے گا تو اس میں بھی خون کا کوئی نشان نہ ہوگا. اور تیر جانور کے گوبر اور خون سے پار نکل جائے گا. ایسے لوگ دین سے اس طرح خارج ہو جائیں گے کہ ان پر دین کا کوئی اثر نہیں ہوگا، دین کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کس کے بارے میں؟ سب سے پہلے جو خارجی بندہ تھا جو نماز بھی پڑھتا تھا. اب آپ نے سنا نماز پڑھے قرآن، ساری باتیں میں نے پہلے کی ہیں، لیکن اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر نہیں ہے تو دوستو کچھ بھی نہیں ہے. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا. اس بات پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، جب تک کہ وہ کائنات کے ہر شخص سے بڑھ کر رسول پاک سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر. میری عادت ہے میں کسی پر فتویٰ نہیں لگاتا ہوں. میں کبھی آپ نے دیکھا میں کبھی نومینیٹ کرتا ہے انجدہ فلاں فلاں. میں اصلاح کی بات کہہ دیتا ہوں، جو جیسا ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، میں اپنے آپ کو ٹھیک کر. جھگڑے میں نہ پڑے، ماحول کو خراب نہ کریں. یہ پہلی حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی کہ اس بندے نے کھڑے ہو کر اعتراض کر دیا تو اس نے پھر اس کی کیا مذمت ہوئی اس مجلس کے اندر. اگلی بات سن لیں، اگلی حدیث اسی پر. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک صحابی کہنے لگا کہ ہم اس مال غنیمت کے زیادہ مستحق تھے. جب حضور علیہ السلام کو یہ اطلاع پہنچی تو فرمایا کیا تم لوگ مجھے امانت دار نہیں سمجھتے؟ حالانکہ میں اس خدا کا امین ہوں جو آسمان میں ہے، میرے پاس صبح و شام آسمانوں کی خبریں آتی ہیں. یہ سن کر ایک آدمی کھڑا ہوا، اس کی آنکھیں گڑوں میں دسی یا گھسی ہوئی، اندر کو دسی ہوئی آنکھیں، اور رخساروں کی ہڈیاں نکلی یا ابری ہوئی، پیشانی ابری ہوئی تھی، داڑھی گنی تھی، سر منڈا تھا اور تہمت چادر ٹخنوں کے اوپر اس شخص نے چڑھائی ہوئی تھی. حضور علیہ السلام کی اس ارشاد پر کہ میرے پاس صبح و شام آسمانوں کی خبریں آتی ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کے کثرت علم اور اطلاع پر اعتراض کرتے ہوئے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا خوف کیجیے. یہ اس شخص نے کہا. یا دوسری بات اس شخص نے کہا حضور علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ خدا کا خوف کیجیے. حضور علیہ السلام میں کم بخت کیا میں تمام روئے زمین پر رہنے والوں سے زیادہ خوف خدا کا اہل نہیں ہوں؟ پھر وہ شخص پشت پھیر کر اس مجلس سے چل دیا. اب دیکھنا بندے نے ہمیں چٹخلا چھڑنا ہو، ماحول کو خراب کرنا ہو.
وہ کم وقت پھر چل دیا، پشت پھیر کر چل دیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس کو قتل کر دوں؟ فرمایا نہیں، کیونکہ ممکن ہے یہ نماز پڑھتا ہو. حضرت خالد نے عرض کیا بہت سے نمازی زبان سے تو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کے دل میں کچھ نہیں ہوتا. فرمایا مجھے یہ حکم نہیں ہوا کہ لوگوں کے دل چیر کر یا پیٹ پھاڑ کر دیکھوں. پھر اس شخص کی پشت کی طرف دیکھ کر فرمایا اس شخص کی نسل سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو بہت مزہ لے لے کر یعنی سرور کے ساتھ قرآن پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نیچے نہیں جائے گا، یعنی دل میں نہیں اترے گا. یہ لوگ دین سے اس طرح خارج ہو جائیں گے جس طرح تیر نشانہ سے پار ہو جاتا ہے. اور راوی کہتا ہے یہ بھی کہا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں ان کو پالوں تو قوم سمود کی طرح انہیں قتل کر دوں. اسے بھی بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک. والفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت تر چیز ہے. کسی معاشرے کے اندر اگر کوئی بندہ کسی کے بارے میں بدگمانی کی بات بھی کرے انہوں نے کہا پروپیگنڈا نے کہا چپ کر جا پروپیگنڈا میں. تو ایسے آپ دیکھیں کس طرح آپ کا جیسے آج ہم پرسکون طریقے سے بیٹھے تو ہم یہ انشاءاللہ سکون رہے گا اگر ہم ان باتوں کو اپنا لیں، قرآن و سنت کو اپنا لیں، ایک دوسرے سے پیار کرنا شروع کر دیں. اللہ تعالی ہمیں بے لوث ہو کر دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا